بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرقات میں لفظ کی جو بحث ہے اس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو گزشتہ سبق میں ہم نے جو ہے مفرد اور مرکب کی جو صورتیں ہیں وہ بیان کی تھی کہ مفرد کی 5 صورتیں ہوتی ہے، وہ تمام صورتیں آپ کے سامنے بیان ہو گئیں۔ اب یہاں سے آج جو ہمارا سبق ہے ثم المفرد على انحاء ثلاثة لأنه إن كان معناه مستقلا بالمفہومیہ، یہ سبق ہے۔ یہاں سے مفرد کی قسموں کا بیان ہے، مفرد کی قسموں کا بیان ہے۔ مفرد کی 3 قسمیں بیان کی ہے، وہ 3 قسمیں کون سی ہے؟ اسم، کلمہ اور ادات۔ اس کا دلیل حصر آپ اس طور پر بیان کر سکتے ہیں کہ مفرد کا معنی مستقل ہوگا یا غیر مستقل۔ اگر مفرد کا معنی غیر مستقل ہے تو پھر وہ ادات ہے، جیسے من، الی۔ اگر اس کا معنی مفرد کا معنی مستقل ہے تو 2 صورتیں، یا تو تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ہوگا یا نہیں۔ اگر مفرد کا معنی مستقل بھی ہو، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے۔ اگر تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ کلمہ ہے۔ مفرد کا معنی مستقل بھی ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ پایا جائے تو وہ کلمہ ہے۔ ہر ایک کی تعریف بھی آپ الگ الگ کر سکتے ہیں۔ مفرد کی جو 3 قسمیں ہیں، تعریف آپ الگ الگ کر لیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفرد کی جو پہلی قسم ہے اسم، کسے کہیں گے؟ کہ جس کا معنی مستقل ہو اور اس کے ساتھ زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے، جیسے رجل، مرد۔ کلمہ کسے کہیں گے؟ کلمہ کہ معنی مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس کے ساتھ پایا جائے، جیسے ضرب۔ اور ادات کسے کہیں گے؟ کہ اس کا معنی غیر مستقل ہو، یعنی معنی مستقل نہ ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے ساتھ نہ پایا جائے، جیسے من، الی۔ تو یہ تمام کی الگ الگ تعریفیں بھی آپ کے سامنے ہو گئی۔ اب جو ہے سمجھنے کی بات ہے معنی مستقل اور معنی غیر مستقل۔ تو معنی مستقل کیا ہوتا ہے، معنی غیر مستقل کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، معنی مستقل کا مطلب ہوتا ہے ایسا معنی کہ جس کو سمجھنے میں غیر کی طرف ضرورت نہ پڑے، جس کو سمجھنے میں غیر کی ضرورت نہ ہو تو وہ معنی مستقل ہوتا ہے، اور جس کو سمجھنے میں، جس معنی کو سمجھنے میں غیر کا احتیاج ہو، غیر کی ضرورت پڑے، وہ معنی غیر مستقل ہوتا ہے۔ جیسے رجل، مرد ہے، یہ ایک ایسا معنی ہے کہ اس معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرا کوئی کلمہ اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، برخلاف من اور الی کے، کہ یہ ایسے معنی ہے، سے، تک، یہ جو معنی ہے
ان معنی کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے کلمے کو ان کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے۔ تو معنی مستقل اور معنی غیر مستقل کی وضاحت آپ یاد رکھیں۔ معنی مستقل ایسا معنی کہ جس کو سمجھنے میں کسی دوسرے کلمے کی ضرورت نہ پڑے، اور معنی غیر مستقل ایسا معنی کہ جس کو سمجھنے میں کسی دوسرے کلمے کی ضرورت پڑے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ دیکھیں آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ ثم المفرد على انحاء ثلاثۃ، پھر مفرد تین قسموں پر ہے، یعنی مفرد کی تین قسمیں ہیں۔ لأنه إن كان معناه مستقلا بالمفہومیہ، اس سے انہوں نے دلیل حصر کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ اس کا معنی اگر مستقل ہو بالمفہومیہ، سمجھنے کے اعتبار سے، اے لم یکن فی فہمہ محتاجا الی ضم ضمیمۃ، یعنی اس کے سمجھنے میں کسی ضمیمہ کے ملانے کی طرف محتاج نہ ہو، یعنی اے لم یکن فی فہمہ محتاجا، اس کے سمجھنے میں محتاج نہ ہو الی ضم ضمیمۃ، کسی ضمیمہ کے ملانے کا، فہو اسم، تو وہ اسم ہے۔ ان لم یقترن ذلک المعنی بزمان من الازمنۃ الثلاثہ، اب یہ جو اسم کے اندر جو دوسری چیز پائی جاتی ہے کہ اگر وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو تو وہ کیا بنے گا؟ اسم بنے گا۔ وَكَلِمَةٌ، اور کلمہ ان اقترن بھی، اگر اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، کس کے ساتھ؟ زمانے کے ساتھ، یعنی کلمہ جو ہے، کلمہ اور اسم ایک جز میں تو شامل ہے لیکن دوسرے جز میں جو ہیں دونوں پھر جدا ہو گئے۔ دوسرا جز کون سا؟ زمانہ۔ یہ والا جو جز ہے لم یکن فی فہمہ محتاجا الی ضم ضمیمۃ، اس میں دونوں شامل ہے، کلمہ اور اسم، لیکن جب زمانے کی بات آئی تو پھر وہ دونوں الگ ہو گئے۔ اسم کے ساتھ زمانہ نہیں ہوتا، کلمے میں زمانہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ معنی زمانے کے ساتھ ملا نہ ہو تو اسم ہے، اگر وہ معنی زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہو تو وہ کلمہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَّعْنَاهُ مُسْتَقِلًا، اور اگر اس کا معنی مستقل نہ ہو، فَهُوَ أَدَاةٌ فِي عُرْفِ الْمِيزَانِيِّينَ، تو وہ ادات ہے منطقیوں کی اصطلاح میں، وَحَرْفٌ فِي اصطلاح النحویین، اور حرف نحویوں کے اصطلاح میں، یعنی جو ادات ہے یہ اصل میں وہی ہے کہ جس کو نحوی حضرات حرف کہتے ہیں، تو منطقی حضرات جو ہے علم منطق میں اس کو ادات کہتے ہیں، اور اسی کو نحوی حضرات علم نحو میں حرف کہتے ہیں۔ البتہ دونوں ایک ہے، لیکن ہر ایک اصطلاح کے اعتبار سے علم منطق ایک الگ اصطلاح ہے اور علم نحو ایک الگ علم ہے، تو ہر ایک اپنے اعتبار سے الگ الگ نام دے رہے ہیں۔ اس کو علم منطق میں ادات کہا جاتا ہے اور اسی کو علم نحو میں جو ہے حرف کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں ھذا میں نے بتایا بھی تھا پہلے کہ اگر سبق کے اخیر میں کہیں پر ھذا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مفعول بنایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ایک جملہ پوشیدہ ہوتا ہے، احفظ ھذا، یعنی اسے تم یاد کر لو، یا پھر خذ ھذا، اسے تم پکڑ لو۔ تو ھذا کا مطلب ہے اسے یاد کر لو۔ اب یہاں پر کچھ آپ یہ باتیں کہہ سکتے ہیں، کچھ باتوں کی اور وضاحت بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، ہم نے اسم کی تعریف بھی پڑھی، فعل کی کلمے کی تعریف بھی پڑھی، تو اسم اور کلمہ یہ آپ یاد رکھیں۔ اسم کسے کہا جاتا ہے؟ معنی مستقل ہو، اس کے ساتھ زمانہ نہ پایا جائے،
کلمہ کیا ہوتا ہے؟ معنی مستقل ہو، زمانہ پایا جائے، یہ اپنی تعریف پڑھی۔ لیکن کچھ ایسے بھی اسماء ہیں کہ جن میں جس کا معنی بھی مستقل ہے اور پھر ان میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، حالانکہ اسم کی تعریف کیا پڑھی کہ اس کے ساتھ زمانہ نہ پایا جائے، لیکن کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جس کا معنی بھی مستقل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہوتا ہے، جیسے غد ہے، امس ہے، الآن ہے۔ غد آئندہ زمانہ، امس گزرا ہوا زمانہ، الآن ابھی۔ تو یہ ایسے اسماء ہے کہ معنی بھی مستقل ہے اور زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، حالانکہ آپ نے ابھی اسم کی تعریف کی کہ اسم معنی مستقل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یہ اسماء ایسے ہیں اس کے ساتھ زمانہ پایا جاتا ہے، تو ان کو پھر آپ کو فعل کہنا چاہیے، حالانکہ کسی نے بھی امس، غد اور الآن کو فعل نہیں کہا ہے، بلکہ سب نے اسم ہی کہا ہے کہ الآن ہے، غد ہے، امس ہے، یہ تمام کے تمام اسماء ہیں، افعال نہیں ہے۔ تو پھر جو ہے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب کچھ یوں دیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ جو اسماء ہیں، اسم کبھی بھی اسم جو ہے، یہ جو اسماء ہے، یہ جو زمانے پر دلالت کرتے ہیں، آپ یہ یاد رکھیں فعل جو ہوتا ہے، فعل جو زمانے پر دلالت کرتا ہے، تو زمانے پر دلالت کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مادے کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرے، اور ایک یہ ہے کہ ہیئت و شکل و صورت کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرے۔ فعل جو زمانے پر دلالت کرتا ہے وہ شکل و صورت، ہیئت کے اعتبار سے، اور جو آپ نے اسماء پیش کیے وہ بھی زمانے پر دلالت تو کرتے ہیں، لیکن شکل و صورت کا وہاں پر اعتبار نہیں ہے، بلکہ مادے کے اعتبار سے دلالت کر رہا ہے۔ مادہ ہے غد، تو وہ آئندہ زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ امس مادہ الگ ہے، تو وہ جو ہے وہ کل گزرا ہوا زمانے پر دلالت کر رہا ہے، تو وہ وہاں پر مادے کا دخل ہے۔ اور فعل میں جو اعتبار ہے وہ شکل و صورت کا، ضربن مصدر ہے، ابھی زمانہ نہیں ہے، لیکن جیسی ہی ضربا بن گیا، شکل بدل گئی، اب زمانے پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح ضربا سے یضرب ہو گیا، زمانہ بدل گیا، شکل بدل گئی تو زمانہ بدل گیا۔ تو فعل جو ہوتا ہے وہ شکل و صورت، ہیئت کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ جو اسماء ہے یہ مادے کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ فعل کی تعریف میں جو مراد ہے وہ ہیئت کا اعتبار ہے، ہیئت مراد ہے، ہیئت کا اعتبار ہے، مادے کا اعتبار نہیں ہے، اور جو آپ نے اسماء پیش کیے اس میں مادے کا اعتبار ہے، تو پھر اس اعتبار سے کوئی اعتراض ہی واقع نہیں ہوگا۔ لیکن اب بھی کچھ اسماء ہیں جو بھی زمانے پر دلالت کرتے ہیں اور ان میں مادے کا بھی دخل نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ جو اسماء ہے یہ مادے کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے فعل کی تعریف میں کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اور بھی کچھ اسماء ایسے ہیں جو مادے کے اعتبار سے بھی زمانے پر دلالت نہیں کرتے، معنی مستقل بھی ہے، جیسے اسماء افعال ہے، رویدہ، امہل، رویدہ، بلہا، اسی طرح حلما، یہ جو تمام کے تمام اسماء ہیں یہ اسماء افعال، تو پھر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو زمانے پر دلالت کرتے ہیں، اور حالانکہ آپ اس کو جو ہے اسم کہہ رہے ہیں اسماء افعال، تو پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ وضعاً زمانے پر دلالت نہیں کرتے، اصل وضع کے اعتبار سے زمانے پر دلالت نہیں کرتے، بلکہ بعد میں جو ہے ان میں زمانہ جو ہے پایا جانے لگا۔
لیکن وضع کے اعتبار سے زمانے پر دلالت نہیں کرتے۔ کسی کے معنی میں ہو کر زمانے پر دلالت تو کرتے ہیں، لیکن اصل وضع کے اعتبار سے زمانہ پر یہ دلالت نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اسم فاعل ہے یا اسم مفعول ہے، ان میں بھی زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن وضع کے اعتبار سے زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو کسی بھی اسم میں آپ دیکھیں اگر زمانہ پایا جا رہا ہے تو وہاں پر آپ یہی جواب دیں گے کہ وضع کے اعتبار سے کبھی بھی اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا، اور اگر اسم میں کبھی زمانہ پایا بھی جاتا ہے تو اس میں وضع کا بھی دخل نہیں ہوتا، اور کبھی کبھی جو ہے مادے کا دخل ہوتا ہے، مادے کے اعتبار سے اسم زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ اسم کبھی بھی شکل و صورت اور ہیئت کے اعتبار سے زمانے پر دلالت نہیں کرتا۔ فعل جو ہوتا ہے وہ شکل و صورت اور ہیئت کے اعتبار سے زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ آپ اتنی سی گفتگو یاد رکھیں۔